چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی سربراہی کرتے ہوئے آئین کی پامالی کرتے ہوئے ایسے احکامات صادر فرمائے جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، جبکہ مستقبل میں یہی فیصلے تاریخ میں جسٹس بندیال کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا ثابت ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک وجہ شہرت معروف 3 رکنی ہم خیال بینچ بنانا بھی ہے، وہ بینچ جس نے ہر سیاسی کیس سنا اور اسی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کو اس بینچ پر شدید تحفظات رہے، چاہے ججز کی آڈیو لیک کا معاملہ ہو یا اہل خانہ کی آڈیو لیک۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کسی سوشل میڈیا مہم پر کان نہ دھرے اور تمام اہم سیاسی اور غیر سیاسی کیسز اپنی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے سامنے ہی مقرر کرتے رہے۔ فروری 2022 میں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مارچ میں عدم اعتماد پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کا معاملہ، منحرف اراکین کا معاملہ، 63A کی تشریح اور حکومت تبدیلی کے باعث آدھی رات کو عدالت کھولنے جیسے معاملات ان کے منتظر تھے۔ سابق اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کالعدم قرار دے کر عدم اعتماد ووٹنگ اور اس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہونے اور PDM حکومت آنے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹرولز کے نشانے پر رہے، لیکن بعد ازاں 63A کی تشریح اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو کمرہ عدالت میں دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہنے پر وہ دیگر جماعتوں کے نشانے پر آ گئے۔ عدالت عظمیٰ کی کارروائیوں کی کوریج کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ججز کے درمیان تقسیم واضح نظر آئی۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں، جس میں از خود نوٹسز کی بھرمار تھی، فل کورٹ کے فیصلے میں حال ہی اختلافی نوٹ ہوتے تھے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال کے 3 رکنی بینچ کے علاوہ دیگر ججز سے سوچ کا اختلاف ہی رہا، اور وہ اختلاف لارجر بینچ اور دیگر ججوں کے تواتر سے آنے والے اختلافی نوٹس میں واضح تھا۔ اس کے علاوہ ججز تقرری کے معاملے میں ہائی کورٹ کے جونیئر ججز کو سینئر ججوں پر فوقیت دینے جیسے معاملات پر بھی نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال میں اختلافات رہے۔ سپریم کورٹ میں اسی تقسیم اور اختلافات کی وجہ سے ہی جسٹس عمر عطا بندیال نے تنقید، سچائیوں اور حقائق سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے روایتی الوداعی ریفرنس نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ قانونی ماہرین چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کو عدلیہ کی تاریخ کا تاریک ترین دور قرار دیتے ہیں۔ عدالتی امور کے صحافی حسنات ملک نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال متنازع تو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ثاقب نثار نے زیادہ متنازع کام کیے ہیں۔ حسنات ملک نے کہا کہ چیف جسٹس بندیال نے ججوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں کی، ادارے کے اندر تقسیم رہی، سینئر ججوں کو بینچ میں ساتھ نہ بٹھانا، فل کورٹ نہ بنانا، ہائی پروفائل کیسز میں صرف اپنا ہم خیال بینچ بنانا، یہ سب کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ادارے کا بھی نقصان کیا۔ ججوں کی تعیناتی کے معاملے پر فیورٹزم رہا، جونیئر ہم خیال ججوں کی تعیناتی کی گئی جس پر اٹارنی جنرل اور دیگر ججوں کی رائے مخالف تھی۔ انہوں نے 5 جج تعینات کرنے تھے مگر 4 کر سکے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں رائے مختلف تھی۔ حسنات ملک نے یہ بھی کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال میں برداشت کمال ہے، ہر قسم کی مخالف کمپین برداشت کی، کبھی کسی وکیل سے بدتمیزی نہیں کی، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکومت کے انتظامی امور میں مداخلت نہیں کی جیسے افتخار محمد چودھری کرتے تھے۔ سینئر عدالتی صحافی ناصر اقبال نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیف جسٹس بندیال اپنے ساتھ بہت اچھی یادیں لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے ماضی میں سپریم کورٹ میں تقسیم شروع ہوئی، ججز کی گروہ بندی ہوئی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تاریخ کے سب سے متنازع چیف جسٹس تھے۔ ثاقب نثار سے تو وہ قدرے بہتر ہی رہے، لیکن جسٹس بندیال نے اتنے زیادہ از خود نوٹس لے کر حکومتی معاملات پر مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال نے آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ کرتے ہوئے اس میں ترمیم ہی کر دی، اس سے ایسا مطلب نکالا جس کی آئین میں گنجائش نہیں تھی۔ 90 دن میں انتخابات کا معاملہ بھی تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس بندیال میں برداشت بہت تھی، ہمیشہ ہنس کر بات کو ٹالا، کبھی وکلا کے ساتھ عدالت میں تلخ کلامی نہیں ہوئی، لیکن عدالت میں ججز اور بینچ کی گروہ بندی سے منفی اثر ابھرا ہے۔ سینئر سپریم کورٹ وکیل شاہ خاور کے مطابق
عمر عطا بندیال بحیثیت انسان شائستہ اور تمیزدار انسان ہیں، لیکن ان کے دور میں بہت سے ایسے آئینی معاملات سامنے آئے جن کا سیاست کے ساتھ تعلق تھا۔ سیاسی معاملات کے کیسز میں جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو جس جماعت کے حق میں ہوتا ہے وہ بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن جس کے مخالف فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تو پی ٹی آئی کارکنان نے ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا تھا۔ شاہ خاور نے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال کو ہر سیاسی کیس میں مخصوص ججوں کا بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ فل کورٹ کی جانب جانا چاہیے تھا تاکہ اجتماعی سوچ سامنے آتی۔ اس لیے تاریخ میں ان کو بھی متنازع چیف جسٹس سمجھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے وکیل احسن بھون نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ججوں اور سپریم کورٹ کے ادارے میں جو تقسیم ہوئی ہے وہ پہلے کسی چیف جسٹس کے دور میں نہیں رہی۔ ثاقب نثار بہت متنازع تھے، لیکن ان کے دور میں ایسی تقسیم نہیں تھی۔ سیاسی تقسیم کا عدلیہ پر اثر ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔